کا جواب اختر رضا میرا عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ آج بھی لوگ ان کے نام سے اپنی کمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس جلسے میں ان کا نام نہ لیا جائے تو جلسہ کامیاب نہیں ہوتا، جس محفل میں وہ نام نہ آئے وہ محفل کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جن سے میرے آقا پیغمبر اسلام آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت و محبت کیا ہے، نبی آخر الزمان نے اعلیٰ حضرت سے پیار کیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، اسی محبت کا پیغام آپ کی نگاہوں سے کے سامنے رکھ کر میں اپنی گفتگو کو بھی ختم کر دوں۔ حقیقت میں مسلمانوں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو میرے آقا پیغمبر اسلام کتنی محبت کرتے ہیں۔ آؤ نبی آخر الزمان آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نبی سے کتنا پیار کیا ہے اور میرے آقا نے اپنے عاشق سے کتنی محبت کیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں آؤ بریلی کی مقدس سرزمین پر چلا جائے۔ بریلی کی مقدس سرزمین پر ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مجذوب گزرے ہیں جن کو دنیا حضرت دھوکا شاہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت دھوکا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اے مسلمانوں آپ پوچھنے پر آمادہ ہوں گے یہ کیسا نام ہے دھوکا شاہ، تو اے مسلمانوں لکھنے والے نے لکھا ہے کہ بریلی کی مقدس سرزمین پر جو دھوکا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جب یہ کسی سے گفتگو کرتے تھے، جب یہ کسی سے بات کرتے تھے تو یہ جو بات کرتے تھے اس کا الٹا ہو جاتا تھا، اس لیے بریلی کے لوگ ان کو دھوکا شاہ کہنے لگے۔ حضرت دھوکا شاہ کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت دھوکا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پورے بریلی کی سرزمین پر مشہور و معروف مانے جا رہے ہیں، ہر کوئی ان کی عزت و تکریم کر رہا ہے۔ حضرت دھوکا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں اس انداز سے جا رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو بریلی کے تاجدار کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ اے مسلمانوں اعلیٰ حضرت کی جب زندگی کی تاریخ اٹھاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کس طریقے سے تھی۔ حقیقت میں مسلمانوں ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت رسول کے طریقے سے گزرتا تھا، پیغمبر کی تعلیم کے طریقے سے گزرتا تھا، اب کہ آخر الزمان کی محبت اپنے دل میں بساتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر تصدیق کے کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، تصدیق کے کام کو انجام دے رہے تھے، کتابوں کو تحریر کر رہے تھے، اتنے میں حضرت دھوکا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے حجرے مبارکہ میں ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضرت دھوکا شاہ پہنچے، سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جواب عنایت کیا۔ اس کے بعد حضرت دھوکا شاہ نے کہا اے بریلی کے بڑے مولانا صاحب سنو سنو، لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں، لوگ تم سے فتویٰ لیتے ہیں، آج میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام عشق و محبت نے کہا دھوکا شاہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ حضرت دھوکا شاہ نے کہا اے بڑے بریلی کے بڑے مولانا صاحب سنو سنو، میرا سوال یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام دونوں جہان کے مالک ہے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین و آسمان پر ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی آخر الزمان زمین پر رہتے ہیں، وہ کیسے آسمان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ وہ زمین کے مالک ہیں یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ آسمان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت میں مسلمانوں مجدد اعظم کے مقام کو دیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت دھوکا شاہ نے جیسے ہی اس سوال کو پیش کیا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نبی آخر الزمان کی حدیث کو اٹھاتے ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ کو حضرت دھوکا شاہ کے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اے دھوکا شاہ سنو سنو، میرے آقا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دو وزیر زمین پر ہے، دو وزیر آسمان پر ہے۔ زمین پر وزیر رہنے والے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب ہے۔ آسمان پر رہنے والے دو وزیر کا نام، ایک کا نام حضرت جبریل ہے، ایک کا نام حضرت میکائیل ہے۔ مسلمان اس حدیث مبارکہ سے پتا چل گیا کہ جس کی جہاں پر حکومت ہوتی ہے وہیں پر اس کے وزیر ہوا کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان نے کہا کہ میرے دو وزیر زمین پر ہے اور دو وزیر آسمان پر ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا پیغمبر اسلام کی حکومت زمین و
आसमान पर थी। आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत धोखा शाह ने उसके बाद कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ए मुसलमानों, फौरन आला हजरत को गुस्सा आ गया। आला हजरत अजीमुल बरकत ने हजरत धोखा शाह से कहा, ए धोखा शाह तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। हजरत धोखा शाह उनके कमरे से बाहर आ गए। पूरे बरेली के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि बड़े मौलाना साहब ने आज एक मजसूबे कामिल को अपने दर से भगाया है, अपने दरवाजे से भगाया है। हकीकत में मुसलमानों में आपको यही पैगाम देना चाहिए हो, यही नुक्ता देना चाहिए हो कि ए मुसलमानों, आला हजरत और हजरत धोखा शाह के बारे के दरमियान कुछ बातें हुई, मगर पूरे बरेली के अंदर ये बात आम हो जाती है कि उन दोनों में झगड़ा हुआ है और बरेली के बड़े मौलाना साहब ने उन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है। यही तरीका आज हमारे समाज के अंदर देखा जाता है, हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाता है। अगर उलमाए किराम की थोड़ी सी बात हो जाए, मस्जिद के किसी इमाम की थोड़ी सी बात हो जाए या मदरसे के किसी मुदर्रिस की थोड़ी सी बात हो जाए तो हम और आप जानते हो चाय की दुकानों पर बैठकर पंचायतें करते हैं, चाय की दुकानों पर बैठकर बहसो मुबाहिसा करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, हम अपने कायदीन की इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा रहते हैं। यही वजह है कि हर जगह हम सताए जा रहे हैं, यही वजह है कि हर जगह हम मारे जा रहे हैं। ए मुसलमान, मेरे कहने का मकसद ये है, टाइम कम है, वक्त कम है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हजरत धोखा शाह जब उनके दरवाजे से लौट आए, पूरे बरेली में ये बात आम हो गई कि बरेली के बड़े मौलाना ने हजरत धोखा शाह को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। ए मुसलमान, उनके छोटे शहजादे, आला हजरत के छोटे शहजादे का नाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, जिनको दुनिया मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जानती है, जिनका नाम मुस्तफा रजा खान रखा गया है। और मुफ्ती आज़म की विलादत बासआदत बहुत मिन्नतों मुराद की बुनियाद पर हुई थी, जिसकी बुनियाद पर आला हजरत के बड़े चहीते थे, घर के बड़े दुलारे थे। ए मुसलमान, 4 साल की उम्र मुबारक है, अपने घर की छत पर खेल रहे थे, अचानक उनका पैर फिसला और वो जमीन पर आ गए, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। बड़े बड़े तबीब आ रहे हैं, बड़े बड़े हकीम आ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, मगर डॉक्टरों की डॉक्टरी काम न आ रही है, हकीमों का हिम्मत काम न आ रहा है, तबीबों का भी काम न आ रहा है। ए मुसलमानों, जब आला हजरत की वालिदा मोहतरमा को पता चला कि इमाम इश्क मोहब्बत ने धोखा शाह को धक्के मार कर घर से बाहर निकाला है, तो उनकी वालिदा मोहतरमा फौरन आला हजरत को तलब करती है, इमाम इश्क मोहब्बत को अपनी बारगाह में बुलाती है। इसलिए मुसलमानों, औरतों का अकीदा ये होता है, औरतें ज्यादा इन तमाम चीजों पर विश्वास करती है। फौरन आला हजरत को अपने पास बुलाती है, आला हजरत से सवाल करती है, ये अहमद रजा खान, तूने क्या धोखा शाह को धक्के मार कर निकाला है? तू जा फौरन उनसे माफी मांग कर आ, ये तेरा शहजादा भी होश है, वो होश में नहीं आ रहा है। मुसलमानों, आला हजरत का इश्क मुलाहिजा फरमाओ, आला हजरत पैगंबर इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हैं, नबी आखिरुल ज़मा से कितनी अकीदत रखते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, ए अम्मी जान, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अकीदत रखता हूँ, मगर ए अम्मी जान, अगर दुनिया के अंदर कोई भी खिलाफे शरअ काम करेगा तो उस बात को मैं आपकी बात को भी तर्क कर दूंगा, इसलिए कि ये खिलाफे शरअ बात है, क्योंकि वो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया है, नबी की शान में गुस्ताखी किया है। और मेरे इश्क को ये गवारा नहीं कि नबी आखिरुल ज़मा के गुस्ताख से मैं माफी मांगू। हकीकत में मुसलमानों, अभी आला हजरत और उनकी वालिदा मोहतरमा से गुफ्तगू चल रही है, इसलिए मुफ्ती आज़म हिंद को होश आता है। आला हजरत अपने हुजरे मुबारका में जाते हैं, रात का अंधेरा हो चुका है, रात का पूरा पहर गुजर चुका, जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, हजरत धोखा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हजरत की बारगाह में फिर आते हैं। आला हजरत की बारगाह में आने के बाद उन्होंने माफी तलब किया है कि ए बरेली के बड़े मौलाना साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, ए धोखा शाह, तू क्यों माफी मांग रहा है? तू तो अभी अपने जिद पर अड़ा था कि अहमद रजा खान तुमसे माफी मांगे। तो इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में हजरत धोखा शाह मचल जाते हैं, ए बरेली के बड़े मौलाना, सुनो सुनो, मेरे अंदर एक राज है, जिस राज को अभी मैंने कभी फाश नहीं किया है, मगर आपकी शख्सियत को जानकर, आपके वकार को जानकर, आपके मर्तबे
ہونے کو جان کر آپ سے یہ راز میں فاش کر رہا ہوں. وہ راز یہ ہے کہ جیسے کہ بریلی کی سرزمین پر ملک ہندوستان کے اندر رات کی تاریکی ہوتی ہے، میں بریلی کے شہر کو چھوڑ کر، ملک ہند کو چھوڑ کر میں مدینہ المنورہ کی پیاری وادیوں میں چلا جاتا ہوں. نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے چلا جاتا ہوں، اولیاء کاملین کی صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں. مگر جیسے کہ میں مدینہ المنورہ کی سرزمین پر ابھی رات میں گیا، نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں سلام کو عرض کیا تو میرے آقا نے میرے سلام کا جواب نہ دے کر اپنے چہرے کو موڑ لیا. میں نبی کی بارگاہ میں رونے لگا، آقا کی بارگاہ میں آنسو کے قطرات کو جاری کرنے لگا، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگا. یا رسول اللہ، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر آپ آنکھوں سے آنسو کے آپ مجھ سے کیوں نہیں ناراض ہیں؟ اس بنیاد پر میں نے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں اپنے عریضہ کو پیش کیا، نبی کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کیا. تو نبی آخر الزماں نے ارشاد فرمایا، اے دھوکہ شاہ، تو نے بریلی کی سرزمین پر میرے عاشق کے دل کو دکھایا ہے. جب تک میرا عاشق تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا تب تک میں تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے مقام کو ملاحظہ کرو. نبی آخر الزماں اپنے عاشق سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے اپنی زندگی کا ہر لمحہ قربان کریں. ہم جب اعلیٰ حضرت کے عاشق ہوں گے تو پیغمبر اسلام کے عاشق ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. یہیں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا اور ہمارے مہمان